لله الحمد لله رب العالمين وأهل بيته وأوليائه وعلماء أجمعين. إذا سمعتم آيات الله معهم حتى يخوضوا في إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سلام پڑھیے. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے. جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے. لفظ کی تاثیر سنی، داستاں بھی سنی ہے. مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آج اگست کی 11 تاریخ ہے، بروز جمعۃ المبارک، اور قریبی پاکستان کے حوالے سے اور یوم آزادی کے نام پر جس دن کو یاد کیا جاتا ہے 14 اگست، جس کو یوم آزادی کے نام پر منایا جاتا ہے، اور طرح طرح کے پروگرام اور مختلف
قسم کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سکولوں میں اور کالجوں میں اور بازاروں کے اندر مختلف مقامات پر رنگ برنگی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے غیور اہل سنت و جماعت غیرت مند مسلمان اسی دن مساجد میں ارواح کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، جنہوں نے آزادی پاکستان کے وقت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس سرزمین پاکستان کی آزادی اور اسلامی ملک اور اسلامی نظام کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں پیش کیں، قربانیاں دیں، اور جن ماں باپ کے بچوں نے اپنی جانیں پیش کیں، ماں باپ نے اپنے بچے قربان کیے، بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے، اور اولادوں نے اپنے باپوں کی قربانیاں دے دیں، حتیٰ کہ وطن کی قربانی بھی دی، گھر کی قربانی بھی دی، سب کچھ جو ہے وہ چھوڑا فقط اس لیے کہ ہمیں زمین کا وہ خطہ مل جائے جہاں ہم کھل کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، جس زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو سکے، اور مسلمان حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ نبوی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ بدبختی کہ آج مسلمان نام کا آزاد ہے، آج پاکستان نام کا آزاد ہے، حقیقت میں آج قید کی زنجیریں ہیں، پابندیاں کی آج بھی زنجیریں ہیں، آج بھی مسلمان اپنے رب کا نام اور دین مصطفیٰ کی تبلیغ اور حق کا اعلان کھل کر نہیں کر سکتا۔ جس نظریے پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، جس فکر پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، اسی ملک کے اندر ہی آج اللہ کا نام لینا جرم بن گیا، اسی ملک کے اندر آج قرآن پاک کی تبلیغ جو ہے وہ جرم بن گئی، اسی ملک کے اندر ہی آج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور اس پر عمل کرنا جرم بن گیا، جس پر اس اسی ملک کے اندر مساجدوں کے سپیکر دیے گئے، جس اسلام کی خاطر ملک کو حاصل کیا گیا، اسی ملک کے اندر مساجد میں اداکاروں نے جا کر جو ہے وہ
فلمیں بنانا شروع کر دیں، اسی ملک کے اندر مسلوں کے تقدس کو پامال کیا گیا، اسلام کے تقدس کو پامال کیا گیا، جس اسلام کی خاطر اس ملک کو حاصل کیا گیا اسی ملک کے اندر غیر مسلموں کی تعلیم و تربیت جو ہے اس کا پرچار ہونے لگا، اور اسی ملک کے اندر ہی مختلف دجال اٹھے۔ کسی نے صحابہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، کسی نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے متعلق نازیبا کلمات کہے اور بکواسات کی۔ اسی ملک کے اندر ہی کچھ لوگوں نے قرآن مقدس لارائب کتاب کے متعلق اپنی بکواسات کی اور قرآن کریم کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور شاعر اللہ کو جو ہے وہ ان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اس ملک کو ہم نے حاصل تو کیا تھا، ہمارے بڑوں نے اسلام کی خاطر اللہ کے دین کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، لیکن آج بدبختی یہ ہے کہ ہم پر وہ لوگ مسلط ہو گئے جو نام کے مسلمان ہیں، اندر سے منافق ہیں، بلکہ منافقوں سے بھی بدتر میں کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام کی جڑیں کاٹی۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی تاکہ مسلمان کی عزت کی حفاظت ہو سکے، عورتوں نے اپنی جانیں اس وقت قربان کی، اپنے بچے قربان کیے تاکہ مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ آج اسی ملک کے اندر عورت نہ گھروں میں محفوظ ہے، نہ رستے میں محفوظ ہے، حتیٰ کہ جو گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں، یتیم خانے وغیرہ، ان کے اندر جس طرح عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، آپ کو پتہ چلے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پہلے ان کی عزتیں لوٹی گئیں اور پھر ان بچیوں کو اغوا کر کے قتل کروا دیا گیا، اور کچھ کا آج تک ریکارڈ ہی نہیں ملا کہاں گئی۔ کسی نے آواز اٹھائی تو اس کو دبانے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ڈسمس کروا دیا گیا، اور پھر اس پر مختلف مقدمات جو ہے وہ چلائے گئے اس کے خلاف، اور پھر اگر وہ ان تمام دھمکیوں سے وہ عورت، میں اس سلام کرتا ہوں اس کے اجرات کو، سجا کر کن کے آگے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ملک ہم نے مسلمانوں
مسلمان کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے۔ اسی ملک کے اندر اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو انکار کیا جاتا ہے۔ جب تم سنو کہ کچھ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگرچہ تم خود نہیں کر رہے، تم سن رہے ہو کرنے والوں کو، تو فرمایا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا، اور اللہ کی قرآن کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہنسی کی جا رہی ہو، فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن مجید کے احکامات کا انکار کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، اور وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کا مذاق اڑائیں، اس کے ساتھ استہزاء کریں، تو فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھو، ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو، کیوں حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ بات میں مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بحث شروع کر دیں۔ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہ چھوڑا، تمہارے سامنے اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا تھا اور کیا جاتا رہا، اور تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات سے استہزاء کیا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور تم نے ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کی، تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہ چھوڑا، تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے، تو پھر اللہ کا اعلان سن لو۔ رب العالمین نے فرمایا انکم اذا مثلهم ان اللہ، ورنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو فی جہنم جمیعا، سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ آج ہر گھر میں، ہر چوک پر، ہر ڈیرے پر جس کو 100 کی گنتی آ جائے وہ سمجھتا ہے میں محدث ہوں، جس کو وضو کا طریقہ نہ آتا ہو وہ سمجھتا ہے میں وقت کا مجدد ہوں، جس کی گھر میں نہ چلتی ہو وہ سمجھتا ہے وقت کا اعلیٰ حضرت میں ہی ہوں۔ آج ہماری بربادی کا سبب یہی ہے کہ گھر گھر میں آج مجدد پیدا ہو گئے۔ جس عورت کو 2 نعتیں آ گئیں، جس نے 2 نظمیں یاد کر لیں، اب وہ سمجھتی ہے کہ وقت کی جو ہے وہ مجددہ تو میں ہی ہوں، وقت کی محدثہ تو میں ہی ہوں، اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں۔ ان مولویوں کو کیا پتا، دین تو ہمارے پاس ہے۔
ان ممبروں پر بیٹھنے والوں کو کیا پتا، یہ مدارس میں پڑھانے والوں کو کیا پتا، اور جس کے پاس 4 مرید ہوں اور گدی پر بیٹھا ہو اور اس کو اگر قرآن پاک پڑھنا بھی ٹھیک نہ آتا ہو، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وقت کا قطب میں ہی ہوں۔ لیکن ہمارے پاس قرآن و سنت معیار ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت معیار ہے۔ ہم ہر اس آدمی کے ساتھ، ہر اس ایمان والے کے ساتھ ہماری دوستی ہے جو اللہ رسول کے احکامات کی عزت اور ان کا احترام کرنے والا ہے، اور ہر اس آدمی کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی گدی سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ اگر وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا منکر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے گدی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے خانقاہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو،